آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت پر جو اپنی تقریروں، علم اور نعرہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پاکستان سمیت پوری دنیا میں معروف ہوئی۔ علامہ خادم حسین رضوی۔ آج ان کی زندگی، تعلیم، فکری سفر، تحریک لبیک، پاکستان کی بنیاد، ان کے تنازعات اور ان کے انتقال تک کے سفر کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کا اصل نام بھی خادم حسین رضوی ہی تھا۔ وہ 22 مئی 1966 کو ضلع اٹک کے گاؤں نکا کلاں میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک عام دیہی گھرانے سے تھا۔ بچپن ہی سے دینی تعلیم میں دلچسپی رکھتے تھے۔ قرآن پاک حفظ کیا اور بعد میں انہوں نے لاہور کی مشہور دینی درسگاہ جامع نظامیہ رضوی سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ وہ احادیث مبارکہ کے عالم اور خطبہ و بیان کے فن میں ماہر تھے۔ ان کی شخصیت پر امام احمد رضوی خان بریلوی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کا گہرا اثر تھا۔ خادم حسین رضوی کے بقول وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کا اصل مقصد سمجھتے تھے۔ سن 2006 میں وہ ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہوئے جس کے بعد وہ معذور ہو گئے اور زندگی بھر ویل چیئر پر رہے، مگر اس معذوری نے ان کے حوصلے کو کم نہیں کیا بلکہ ان کے عزم و استقلال کو مزید مضبوط کیا۔ حادثے کے بعد بھی علامہ رضوی نے لاہور کی پیر مکی مسجد میں خطیب کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ ان کی تقاریر نہ صرف دینی جذبات سے بھرپور ہوتی تھی بلکہ قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین بھی ہوتی۔ ان کے الفاظ میں جوش، طنز، مزاح اور فصاحت کا منفرد امتزاج ہوتا۔ لوگ گھنٹوں ان کی تقاریر سنتے اور اکثر کہتے کہ خادم حسین رضوی بولتا نہیں، دلوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ انہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ مقبولیت کی بلندیوں تک لے گیا۔ سال 2015 کے بعد انہوں نے دینی اور سیاسی میدان میں قدم رکھا اور تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کا مقصد تھا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قانونی اور سیاسی جدوجہد۔ ان کا موقف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر خاموش رہا وہ ایمان کے درجے سے نیچے گر گیا ہے۔ تحریک لبیک نے جلد ہی عوام میں اپنی جگہ بنائی۔ سال 2017 میں انہوں نے فیض آباد دھرنا دیا جس نے ملکی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ دھرنے کا مقصد تھا ایک متنازع حلف نامے میں ختم نبوت کی شق میں تبدیلی کے خلاف احتجاج۔ یہ دھرنا کئی دن جاری رہا اور اس کے نتیجے میں حکومت کو معاہدہ کرنا پڑا۔ اسی واقعے کے بعد خادم رضوی کا نام پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ ان کی تقاریر اور بیانات اکثر میڈیا پر زیر بحث رہتے۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ ان کا لہجہ بہت سخت اور بعض اوقات اشتعال انگیز ہوتا ہے، جبکہ حامیوں کا موقف تھا خادم رضوی نے وہ کہا جو دوسرے کہنے سے ڈرتے ہیں۔ سال 2020 میں فلم زندگی تماشا کے خلاف ان کی احتجاجی مہم بھی خبروں میں رہی۔ انہوں نے اسے اسلامی اقدار پر حملہ قرار دیا تھا۔ ان کی تحریک پر پابندیاں بھی لگیں، گرفتاریاں بھی ہوئی، لیکن عوامی مقبولیت برقرار رہی۔ 19 نومبر 2020 کو علامہ خادم حسین رضوی لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ مینار پاکستان پر ادا کی گئی جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ ایسا منظر شاید پاکستان کی تاریخ میں کم ہی دیکھا گیا ہو۔ ان کے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی نے بعد میں تحریک کی قیادت سنبھالی۔ خادم حسین رضوی نے پاکستان کی مذہبی سیاست میں ایک نیا رجحان متعارف کرایا ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دینی جذبہ اگر عوامی سطح پر پیش کیا جائے تو سیاست کی سمت بدل سکتا ہے۔ تاہم ان کی تحریک آج بھی بحث کا مرکز ہے۔ کچھ لوگ انہیں مجاہد ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں جبکہ کچھ انہیں ایک سخت گیر سیاسی مبلغ سمجھتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ایمان میں اخلاص ہو تو معذوری بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آپ کے خیال میں خادم حسین رضوی کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ اپنی رائے نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ ہمیں علم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انصاف کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔